اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہم ایک لیسن جس کا نام حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آج ہم اسی لیسن کو پڑھنے جا رہے ہیں بچوں۔ آج ہمارا جو یہ لیکچر ہے، اس لیسن کا آخری پیراگراف ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں، اس لیے آپ اپنی اردو کتاب کے صفحہ نمبر 18 نکالیے اور آپ اپنی کتاب کی طرف دیکھیے۔ میں یہاں سے اس کا مطالعہ کرتے جاؤں گا، آپ بھی اس کو دھیان سے دیکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالمی انسانیت کو بھائی چارہ، نیکی اور عالمی امن کے پیغام سے نوازا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو صحیح اور سیدھا راستہ دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ہی خدا کی عبادت کرنے کا حکم بھی دیا، ہمیں اچھی اچھی باتیں سکھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے سامنے سبھی لوگ برابر ہیں۔ اچھا انسان وہی ہے جس کے اخلاق اور اعمال اچھے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صاف ستھرا رہنے کی تاکید کی ہے۔ ضعیفوں، کمزوروں اور بے سہاروں کی مدد کرنا، یتیموں کی دلجوئی کرنا، بڑوں کی عزت کرنا اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص تعلیمات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات کے لیے اللہ کی رحمت ہیں۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس لیسن میں، اس سبق میں ہم خالی اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں پہ بات کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی وہ پوری ایک مثال تھی اس امت کے لیے، نہ کہ اس کی اپنی امت کے لیے، بلکہ ساری عالم انسانیت کے لیے اس کی زندگی ایک کلیدی رول ادا کر رہی ہے۔ پیارے بچوں، اگر ہر انسان ہمارے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ اپنی زندگی گزارے تو اس کی زندگی میں کبھی مشکلات آنے کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہو سکتا۔ تو بچوں، آج ہم اس پیرا کو پڑھتے ہوئے ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی خوبیوں کا بھی تذکرہ کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالمی انسانیت کو بھائی چارہ، نیکی اور عالمی امن کے پیغام سے نوازا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بچوں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی جو تھے ان کا کام ہی یہی تھا کہ دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے انسان پیدا کیے ہیں، ان انسانوں کے دلوں میں انسانیت کا مواد پیدا کرنا، یہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس زمین پر پیدا کیا۔ تو کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم انسانیت کو
بھائی چارہ، نیکی اور عالمی امن کے پیغام سے نوازا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ دنیا کے سارے انسانوں میں بھائی چارہ، نیکی اور عالمی امن کے پیغام سے نوازا، یعنی اس نے دنیا کے سارے انسانوں کو، چاہے کوئی مسلمان، کوئی ہندو، کوئی عیسائی، کوئی سکھ، کوئی بت پرست، ان سبوں کو بھائی بھائی کی طرح رہنے کی تلقین کی، ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کرنے کا اعلان کیا اور عالمی امن کی بات کرتے تھے، یعنی پورے عالم میں امن ہونا چاہیے، اور کس وجہ سے، کس عمل سے پورے عالم میں امن پیدا ہو، خوشحالی پیدا ہو، شانتی پیدا ہو، اس پہ اس نے کام کیا ہے۔ وہ ہر وقت ہر انسان کو یہی تعلیم دیا کرتے تھے کہ بھائی بھائی ہو کے رہو، ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کیا کرو، اور پورے عالم میں، یعنی عالم مینز دنیا، پورے دنیا میں کیا کرو، امن قائم کرو، خوشحالی قائم کرو، اور یہ جھگڑے فساد جو ہیں ان کو ختم کرو، امن سے رہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو صحیح اور سیدھا راستہ دکھایا۔ جب ہمارے نبی اس دنیا میں نہیں آئے تھے تو کیا تھا؟ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ پورا عالم جو تھا، پورا دنیا جو تھا، یہ جہالت کے اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، بے حیائی تھی، عیاشی تھی، اور کوئی سسٹم ہی نہیں تھا۔ تو کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو صحیح اور سیدھا راستہ دکھایا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان سے کہا، اے انسان، سیدھے راستے پہ چلو، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، سیدھے راستے پہ چلو۔ اے نبی، کون سا سیدھا راستہ ہے؟ سیدھا راستہ وہی ہے جس پہ اللہ تعالیٰ انسان کو انعام عطا کرتے ہیں، جس راستے پہ چلنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو انعام دیتا ہے۔ یعنی سیدھا راستہ مینز وہ راستہ جہاں پہ آپ کوئی غلطی نہ کر پاؤ، جس سے تمہارے کسی اور انسان کو کوئی ایذا نہ ہو، اس سے کوئی تکلیف نہ ہو، جس سے تمہارا رب اور تمہارا نبی راضی ہو جائے، وہ سیدھا راستہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ہی خدا کی عبادت کرنے کا حکم بھی دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی ہمارے تھے، انہوں نے کہا خالی عبادت کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو وہ ذات خالی اللہ جل جلالہ کی ہے، باقی بت پرستی چھوڑو، باقی پیغمبروں کی بات اگر کریں، کسی کو خدا نہ ماننا، کسی کی عبادت نہ کرنا، اگر عبادت کے لائق کوئی ہے، اگر اطاعت کے لائق کوئی ہے تو وہ ہمارے کون ہے؟ وہ ہمارے اللہ تعالیٰ ہیں، جس نے اس پورے کائنات کو پیدا کیا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، جو اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پہ اپنی قدرت رکھتے ہیں، جو ہر ایک جاندار، چاہے پیڑ پودوں کی بات کریں، جانوروں کی بات کریں، انسانوں کی بات کریں، یا حیوانوں کی بات کرے، یا بے جانوں کی بات کرے، جس اللہ تعالیٰ نے اس پورے سسٹم کو ایک ترتیب میں بنایا ہے اس انسان کے لیے، خالی اس اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ ہمیں اچھی اچھی باتیں سکھائی۔ پیارے بچوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، ان کی ہر بات میں کیا تھا؟ ان کی ہر بات میں اچھائی تھی، ان کی ہر بات میں انسان کی بھلائی تھی۔ تو جتنی بھی اس کی باتیں تھیں اس میں انسان کا فائدہ تھا، انسان کا بھلا تھا۔ لیکن ان انسانوں کے لیے جو انسان اللہ تعالیٰ اور ہمارے نبی کی کہی ہوئی باتوں پہ عمل کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے سامنے سبھی لوگ برابر ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے سامنے سب لوگ برابر ہیں، امیر، غریب، چھوٹا، بڑا، گورا، کالا، سفید، عربی، عجمی، یہ سب لوگ برابر ہیں، کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے۔ لیکن
اچھا انسان وہی ہے جس کے اخلاق اور اعمال اچھے ہو. اگر ہم اس پہ بات کریں، سب سے اچھا انسان، سب سے بڑا انسان وہی ہے جس کے اخلاق اچھے ہو، جس کے اعمال اچھے ہو. باقی کوئی انسان اچھا. پیارے بچوں، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے، کپڑے لگانے سے، پیسوں سے، بڑے محل بنانے سے، گاڑیاں خریدنے سے انسان بڑا اور اچھا نہیں بن سکتا. لیکن آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، جس کے اخلاق اور اعمال اچھے ہیں وہی انسان دنیا میں سب سے اچھا ہے. یہ کس نے فرمایا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صاف ستھرا رہنے کی تاکید کی ہے. ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صفائی جو ہے یہ آدھا ایمان ہے. صاف ستھرا رہا کرو، کپڑے صاف لگاؤ، اپنے تن و من کو صاف رکھو، ہر وقت مرنے کے لیے تیار رہو. یہ نہ کہو کہ آج چلو میل چڑھا ہے کل ہم نہائیں گے. نہیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ یہ کہا کہ جب بھی تمہیں ہر زندگی کے ہر لمحے کو غنیمت سمجھو، ہر لمحے کا صحیح استعمال کرو اور اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھو. کس سے؟ میل سے، گناہوں سے، حسد سے، بغض سے، ہر چیز سے اپنے آپ کو صاف و پاک رکھو. اور اس حالت میں رہو کہ اگر کسی بھی وقت تمہیں موت کا بلاوا آ جائے تو تمہیں کسی پریشانی کی دقت نہ ہو. ضعیفوں، کمزوروں اور بے سہاروں کی مدد کرنا، یتیموں کی دل جوئی کرنا، بڑوں کی عزت کرنا اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص تعلیمات ہیں. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غریبوں کے ساتھ، کمزوروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، راستے میں جو گزرنے والے ہیں ان کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کی مدد کرنا، ان کے کام میں ہاتھ بٹانا، باقی ان کی مدد کرنا، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں سے ایک خاص تعلیمات تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات کے لیے اللہ کی رحمت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی تھے، وما ارسلنک الا رحمۃ للعالمین، ہمارے نبی جو تھے بچوں، یہ پورے کائنات کے لیے رحمت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو اس دنیا میں ایک خاص نعمت بنا کر بھیجا اس دنیا کے لیے. بچوں، اگر یہ دنیا بنی ہے خالی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کو پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نبی جو تھے، وما ارسلنک الا رحمۃ للعالمین، ہمارے نبی جو ہیں یہ پورے دنیا، یعنی عالم مینز میں نے آپ سے پہلے بھی کہا دنیا، یہ پورے اس دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر بھیجا. یعنی اس کے مطلب اسی کے لیے اور اس کی وجہ سے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے یہ نرمی پیدا کی ہے اور اس کو ایک سسٹم کے ساتھ تیار کیا ہے. لیکن یہ کس کے بدولت؟ یہ ہمیں اپنا قرآن بھی فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اس دنیا کو بنایا تو اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا ہے. بچوں، ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں، کہی ہوئی باتوں پہ عمل کرنا چاہیے اور ہمیں اپنی زندگی کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی باتوں پہ ہی چلانی چاہیے تاکہ ہمارا دنیا اور آخرت دونوں صحیح ہو جائے. تو آج ہمارا یہ لیسن اس کے ساتھ ہی کمپلیٹ ہوا. کل ہم اس کی ایکسرسائز وغیرہ کریں گے. باقی وسلم.